کیونکہ آج تک کسی کو آئیڈیل ملا ہے نہ ملے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو موم کی طرح نرم رکھو۔ زندگی جو پیمانہ تمہارے سامنے رکھے اس میں فٹ ہو جاؤ۔ پہلے طریقے میں تکلیف ہے، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں جنہیں زندگی بھر برداشت کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، جبکہ دوسرا راستہ آسان ہے، نسبتاً آرام دہ۔ اس میں اپنی آگ ہر وقت جلتے رہنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھا ہوں تو آپ مجھے یہ درس دے رہے ہیں کہ روسی کتابوں میں پڑھی ہوئی تمام باتیں بھول جاؤں جن میں کہا گیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولو، باطل کا ساتھ نہ دو، خوشامد سے پرہیز کرو، اپنے ضمیر کے مطابق عمل کرو۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ میں اخلاقی اقدار کا وہ سارا محل مسمار کر دوں جو میں پچھلے 25 سالوں سے تعمیر کرتا آ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو خس و خاشاک کی طرح زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں۔ وہ جو چاہے مجھ سے کروائے، جہاں چاہے مجھے بہا کر لے جائے۔ تم نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا فطرت کہ جو پیمانے ہم اپنے لیے وضع کر لیتے ہیں ان کی بنیاد کتنی محکم یا غیر محکم ہوتی ہے؟ آپ حق کی خاطر باطل کے خلاف لڑنے کو جہاد سمجھتے ہیں، لیکن حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ آپ اندھے کو اندھا اور کانے کو کانا کہنے کو حق گوئی اور سچائی کا درجہ دیتے ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آیا سچ کی یہی تعریف ہے؟ گویا مجھے زندہ رہنے کے لیے اپنا یہ مشن ترک کر دینا چاہیے کہ میں اندھے کو اندھا اور کانے کو کانا کہوں گا۔ کیا مجھے زندہ رہنے کے لیے زمین اور آسمان کو زمین کہنا پڑے گا؟ پروفیسر سعید نے کہا، بہرحال چوائس آپ کا اپنا ہونا ہے۔ آپ نے مشورہ طلب کیا تھا، میں نے اپنی 50 سالہ زندگی کا نچوڑ پیش کر دیا، آگے تمہاری مرضی۔ اس کے بعد فطرت نے وارث محلہ، ساندھ کلاں اور سنت نگر کے واقعات سنائے اور پوچھا کہ اب اسے رہائش کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ پروفیسر سعید نے کہا، میرا غریب خانہ حاضر ہے۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ، لیکن میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ لاہور شہر بھی مجھ پر تنگ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ میں نے سنا تھا کہ بالغ نظر شہر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے شخص کو گلے لگا لیتا ہے۔ مجھ سے کیوں یہ سوتیلی ماں والا سلوک کر رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے اسی ٹھیک طرح سے اپروچ نہیں کیا۔ وہ کیسے؟ ہر جگہ کی طرح لاہور شہر میں بھی 3 طبقے آباد ہیں، امیر، غریب اور متوسط۔ ہمیشہ اخلاقی اقدار کی گرفت متوسط طبقے پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ وہاں درگزر کرنے اور بات سہنے کی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے، جبکہ دوسرے دونوں طبقے مختلف وجوہات کی بنا پر زندگی کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔
آپ نے دیہات اور شہر میں دیکھا ہوگا کہ غریب طبقے کی عورتیں اور مرد ایک ہی تانگے میں ٹھونسے ہوتے ہیں۔ ایک مرد کی ٹانگ کسی غیر محرم عورت کی ران سے جڑی ہوتی ہے، ایک کوہنی دوسرے کے سینے کو چھو رہی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات ایک کا سانس دوسرے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دیوانی کرایہ دے کر گھر پہنچنے کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کر جاتے ہیں۔ اوپر والے طبقے کو لے لو، وہاں اتنی آزادی ہوتی ہے کہ ایک امیر آدمی اپنے دوست کی آزاد منش بیوی کو اپنے شوہر کے سامنے اپنی گاڑی پر بٹھا کر لے جاتا ہے اور کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ اسی طرح پڑھی ہوئی لڑکی اپنے بوائے فرینڈس کے اسکوٹر پر بیٹھی ہوئی یونیورسٹی سے گھر آ جاتی ہے اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن جب متوسط طبقے کی ایک لڑکی کسی مجبوری کے تحت کسی کی گاڑی میں لفٹ لے کر ہسپتال پہنچ جاتی ہے تو اس کا اسکینڈل بن جاتا ہے۔ لوگ اسے بدمعاش اور بد کردار سمجھنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات تو انہی شبہات کی بنا پر منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، شادیاں رک جاتی ہیں، خاندانوں کی ناموس خاک میں مل جاتی ہے۔ تو فطرت صاحب، آپ کو لاہور میں ایسی جگہ مکان لینا چاہیے جہاں متوسط طبقے کے بجائے بہت امیر لوگ رہتے ہوں، یا بہت غریب، یعنی گلبرگ میں اپارٹمنٹ لے لو، یا گوالوں بھنگیوں کی کسی کالونی میں چلے جاؤ۔ ساندہ کلاں، سنت نگر، سمن آباد، یہ سب متوسط طبقے کی بستیاں ہیں۔ ان میں انگلیاں اٹھیں گی اور تنقید کے تیر برسیں گے۔ گلبرگ میں اپارٹمنٹ لینا تو میرے بس کی بات نہیں، البتہ گوالوں کی کوئی بستی تلاش کرتا ہوں۔ چائے پانی پی کر اور یہ مشورے سن کر فطرت جانے لگا تو پروفیسر سعید نے اسے الوداع کرتے ہوئے کہا، رابطہ رکھنا۔ شاید میں چند روز تک تمہیں کوئی اور خبر سنا سکوں۔ فطرت جاتے جاتے رک گیا۔ کیا خبر سر؟ تمہارا پیٹ ہلکا ہے۔ اب میں تمہیں قبل از وقت کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ہفتے 10 دن تک ملنا یا فون کر لینا۔ اوکے، گڈ لک۔ شکریہ سر، شکریہ، کہہ کر فطرت ہاتھ ہلاتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ دل برداشتہ فطرت کو واپس پلٹنے کی کوئی جلدی نہ تھی۔ وہ پروفیسر سعید کے گھر سے نکل کر لبرٹی مارکیٹ کی طرف نکل گیا تاکہ اپنا جی بہلاتا رہے۔ شام کے وقت ویسے بھی وہاں گہما گہمی بڑھ جاتی تھی۔ فطرت نے وہاں پہنچ کر کھوکے والی سے پان خریدا اور کونے پر کتابیں دیکھنے چلا گیا۔ اس کے پیچھے سنہرے رنگ کی امپالہ گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص اترا۔ مرد 50 سے اوپر کا لگتا تھا۔ اس کی سوکھی ہوئی جلد سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے بڑی محنت و مشقت کے بعد زندگی میں یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اس نے کھدر کی بشرٹ پہنی ہوئی تھی اور منہ میں پائپ تھا۔ ہر کش کے ساتھ قیمتی تمباکو کی مہک دوسروں تک پہنچ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نسبتاً جوان اور تر و تازہ تھی۔ اس کا پیٹ ذرا سا ابھرا ہوا تھا، لیکن ابھی بھی جسم ٹھیک ٹھاک تھا، جیسا کہ امیر اور ماڈرن عورتوں کا ہوتا ہے۔
وہ دونوں مارکیٹ کے برآمدے میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف مڑ گئے اور فطرت دائیں جانب کتابوں کی دکان میں چلا گیا۔ دکان رسالوں اور کتابوں سے خوب سجی ہوئی تھی۔ ایک دو گاہک رسالے خرید رہے تھے، کتابوں کے خریدار بہت کم تھے۔ البتہ دو تین آدمی انگریزی ناولوں کی شیلف پر کھڑے کتابوں کی ورق گردانی میں مصروف تھے۔ فطرت نے پہلے ادبی شعبے میں کچھ وقت گزارا اور پھر آرٹ سیکشن میں چلا گیا۔ وہاں بڑی اور عمدہ دیدہ زیب کتابیں رکھی تھیں۔ فطرت نے آرٹ کی چند کتابیں باری باری اٹھائیں، ان کی ورق گردانی کی، تصویریں دیکھیں اور واپس رکھ دیں۔ افریقی آرٹ سے متعلق ایک کتاب اسے بہت پسند آئی۔ قیمت دیکھی تو 250 روپے۔ فطرت کے لیے یہ بہت زیادہ تھی، لیکن کتاب اتنی اچھی تھی کہ فطرت اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بار بار اسے اٹھاتا، ورق گردانی کرتا، قیمت پڑھتا اور واپس رکھ دیتا۔ وہ 10-15 منٹ اسی کشمکش میں رہا کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ اپنی گھڑی دے کر یہ کتاب خرید لے یا کیا کرے؟ اس کے پاس رہن رکھنے یا بیچنے کی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کے عوض وہ یہ کتاب خرید سکتا۔ وہ اپنی غربت پر کڑھتا ہوا باہر چلا آیا۔ دکان کے باہر برآمدے میں غیر ملکی رسالے رکھے تھے جن سے امپالہ گاڑی والے صاحب جی بہلا رہے تھے۔ فطرت برآمدے سے اترنے لگا تو بیگم صاحبہ بھی آ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں جیولری کا خوبصورت باکس تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، ظفری، یہ دیکھو میں کیا لائی ہوں۔ بیگم صاحبہ نے وہیں کھڑے کھڑے ڈبہ کھول کر اسے دکھایا۔ یہ سونے کا ہار تھا۔ مجھے ادھر سونار کی دکان پر یہ ہار نظر آیا، میں نے شمع کی برتھ ڈے کے لیے خرید لیا۔ اچھا ہے نا؟ ہاں اچھا ہے، تمہاری چوائس ہمیشہ بہت اچھی رہی ہے۔ کتنے کا ہے؟ 3.5 لاکھ کا۔ اور پیسے؟ وہ مجھے جانتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ آپ کو ہار پسند آ گیا ہے تو لے جائیے، پیسے آ جائیں گے۔ میں اس سے پہلے بھی جیولری خریدتی رہی ہوں۔ وہ امپالہ کار میں بیٹھ کر چلے گئے اور فطرت بس کا انتظار کرنے لگا۔ اگر آپ لاہور شہر سے دریائے راوی کی طرف آئیں تو راوی کے پل سے ذرا پہلے بسوں کا اڈہ ہے، جہاں چند دکانیں اور 2-3 چھوٹے چھوٹے ہوٹل ہیں۔ کچھ خوانچے والے بھی ہیں جو گرمیوں میں موسمی پھل، رنگا رنگ شربت اور سگریٹ پان بیچتے ہیں، اور سردیوں میں اپنے خوانچے پر مونگ پھلی اور چلغوزے سجا دیتے ہیں اور انہیں گرم رکھنے کے لیے ان پر دہکتے کوئلوں کی ایک ڈولی رکھ دیتے ہیں۔ اس بارونق اڈے سے اگر آپ ذرا سا آگے جا کر دائیں طرف مڑ جائیں تو لاہور کے مضافات میں ایک بستی شروع ہو جاتی ہے جس میں زیادہ تر مکان کچے ہیں۔ چند ایک پکے مکان بھی ہیں جو گارے کی مدد سے اینٹیں جوڑ کر بنائے گئے ہیں، لیکن ان میں سیمنٹ کا کوئی نام و نشان نہیں۔ دیواریں بارشوں کی وجہ سے اکثر گیلی گیلی رہتی ہیں۔
اس بستی کے سامنے مٹی کا ایک اونچا حفاظتی بند ہے جو موسم برسات میں دریائے راوی کا غصہ روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس بند پر خانہ بدوشوں نے اپنے خیمے گاڑ رکھے ہیں اور ساتھ ہی ان کی مرغیاں، بکریاں، کتے، گدھے چہل قدمی کرتے رہتے ہیں۔ بند سے اتر کر بستی کی جانب اینٹوں کے 3-4 بھٹے ہیں جن کی زنگ آلود چمنیاں ہر وقت آسمان کی طرف منہ کر کے غبار نکالتی رہتی ہیں۔ بھٹوں اور بستی کے درمیان ذرا ایک طرف کو بھنگیوں کی جھگیاں ہیں جو ہر وقت ننگے، گندے اور کالے بچوں سے کلبلاتی رہتی ہیں۔ اس کچی پکی بستی میں، جسے مقامی لوگ نئی بستی کہتے تھے، فطرت کو 100 روپے ماہوار کرائے پر ایک مکان مل گیا۔ مکان کیا تھا؟ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے ایک طرف 2 کمرے ڈال دیے گئے تھے اور 4 دیواری کھینچ کر ایک پھاٹک لگا دیا گیا تھا۔ صحن کے عین وسط میں کسی غسل خانے کے تکلف کے بغیر ایک ہینڈ پمپ نصب تھا۔ جس جگہ نل کا پانی گرتا تھا وہاں 4-5 اینٹیں رکھ کر ایک تھڑا بنا دیا گیا تھا جس پر بیٹھ کر نہایا جا سکتا تھا۔